بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں اور درود پاک کا آخری جملہ ہے انک حمید مجید۔ تو آج انک حمید مجید کا ترجمہ، اس کی تشریح اور تفصیل بیان کریں گے تاکہ ہر ایک پڑھنے والا یہ جان سکے کہ وہ اپنی دعا کی درخواست کس دربار میں لگا رہا ہے اور وہ دینے والا داتا اصل میں کیسا ہے۔ تو سب سے پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ انک حمید مجید، بے شک تو ہر حمد و ستائش کے مستحق، ہر تعریف و توصیف کے مستحق اور سزاوار ہے، مجید عظمت و بزرگی والا ہے۔ یہ تو ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی تشریح۔ معارف الحدیث جلد نمبر 5 میں درود و سلام کے باب میں یہ لکھا ہے کہ حمید اور مجید یہ دونوں کے دونوں اللہ تعالی کے دو مبارک نام ہیں۔ اب ان دو مبارک ناموں کی تعریف بھی سمجھ لیجئے۔ حمید کی تعریف، حمید وہ ہے جس کی ذات میں وہ سارے محاسن و کمالات ہو، وہ ساری اچھائیاں اور خوبیاں ہوں، جس کی بنا پر وہ ہر ایک کے حمد و ستائش کے، تعریف و توصیف کے مستحق ہو، ہر ایک کے گنگان کے قابل ہو، لائق ہو۔ مجید کی تعریف، مجید وہ ہے جس کو ذاتی جلال، جبروت اور عظمت و کبریائی بدرجہ کمال حاصل ہو۔ اس تعریف کے اندر 4 لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ان چاروں لفظوں کے اگر ترجمے سمجھ لیں گے تو مجید کو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ پہلا لفظ ہے جلال، اور جلال کے معنی ہیں شان اور شوکت، رعب اور دبدبہ، طاقت اور غصہ، تیزی اور تندی۔ جبروت کے معنی ہیں قدرت، عظمت کے معنی ہیں بزرگی، اور کبریائی کے معنی ہیں فخر و غرور۔ یہ تمام کی تمام صفتیں اللہ تعالی کی ذات میں پورے کے پورے طور پر بغیر کمی، بغیر کسر کے، بغیر مانگے، بغیر ادھار لیے ذاتی طور پر پائی جاتی ہیں، اس لیے اسے مجید کہتے ہیں۔ تو اب انک حمید مجید کا مطلب یہ ہو گیا کہ اے اللہ، بے شک تو ہر صفت جمال اور جلال کا جامع ہے، یعنی تیری ذات کے اندر صفت مہربانی، لطف و کرم، رحم و کرم، محبت و الفت، شفقت و عنایت، نوازش، گویا ہر قسم کی صفت جمال کی خوبی اور صفت جلال، یعنی رعب و دبدبہ، شان و شوکت، غصہ اور غرور، سختی اور گرمی، قہر، ہر ایک خوبیاں غضب کی تیرے اندر پائی جاتی ہے۔ یعنی اے اللہ، تو ہر ایک صفتوں کا مالک ہے۔ جب تیری ذات اتنی اونچی ہے، اتنی صفتوں کی مالک ہے، اسی لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے گھرانے والوں پر درود پاک پڑھ کر یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ان دونوں ذات پر رحمت و برکت نازل فرمائیے، کیونکہ تیری ہی ذات ایسی ہے جو ہر ایک کو پورے کے پورے طور پر دے سکتی ہے، ہر ایک کو اس کی شان کے مطابق، اس کے عزت کے مطابق، اس کے درجے کے مطابق، اس کے لیول کے مطابق دے سکتی ہے۔ جب بندہ اس اخیر جملے میں اتنی گہرائیوں کے ساتھ، اتنے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اللہ کی تعریف کرے گا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے گھرانے والوں پر
رحمت اور برکت نازل کرنے کی درخواست کرے گا تو یہ درخواست ضرور قبول ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس جملے کا آپ مفہوم سمجھ گئے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، روزانہ درود شریف کی، درود پاک کی خوب کثرت کریں، کیونکہ جب ایک مرتبہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزانہ درود پاک کو، اس کی عظمت، اس کی معنویت کو سامنے رکھ کر کے پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔